اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس پر رکے تھے کہ کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں۔ یہاں کے لوگ تھوڑا سا غلط سائٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ وسیلہ۔ یہ اس میں جس کو لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، جو وسیلہ ہے، اردو میں وسیلہ، عربی میں وسیلہ ایک ہی میننگ ہے، یعنی ذریعہ۔ اب کسی کو حاجت روا نہ سمجھیں، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھیں، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ کسی نبی یا ولی کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے وسیلے کو۔ لوگ وسیلے کو سمجھتے ہیں جو دنیاوی وسیلہ ہے یا ذریعہ ہے، کہ اگر مجھے کسی کی ضرورت ہے کام کروانے کے لیے، یا مجھے کوئی سورس چاہیے ہے، تو میں کسی شخص سے کہہ کر اپنا کام کراؤں گی، یہ وسیلہ بن گیا۔ یہ جائز ہے، دنیاوی حساب سے جائز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے رہے ہیں اس بات کی کہ وسیلے کی دعا سکھائی گئی، ہمیں پتہ ہے کہ حشر کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن جس دن سب کھڑے ہوں گے، قرآن میں ہی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ ماں اپنے اولاد سے چھپے گی، باپ اپنے اولاد سے چھپے گا۔ کیوں چھپے گا؟ کیا مقصد ہے اس بات کا؟ اس لیے کہ اس وقت کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ امتحان سے پہلے، رزلٹ سے پہلے جو حال ہوتا ہے وہ ہوگا کہ پتہ نہیں میری پوری نیکیاں پڑیں گی کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو میری اولاد مجھ سے مانگ لے، ایسا نہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے مانگ لیں، تو اس وقت کوئی کسی کا رشتہ یاد نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک دعا رکھوا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کہا کہ ایک دعا کر لیں جو دنیا میں قبول ہو جائے۔ سب نبیوں نے دعا کر لی، کسی نے کسی چیز کے لیے، کسی نے کسی چیز کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں پتہ تھا کہ کیسی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کا حق دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اور کیسی شفاعت کا حق؟ کہ کوئی بھی میری امتی، کوئی بھی میرا امتی جہنم میں نہ رہے۔ اب جہنمی تو ہیں، جو ہم لوگوں کے کام ہیں تو جہنم میں جانے والے تو ہیں، لیکن آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے امتیوں میں سے جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا، پڑھا ہوگا، چاہے دل سے چاہے اوپر سے، جیسے بھی، میں اس کی شفاعت کا آپ کو حق دیتا ہوں۔ اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، لیکن کیا جو گناہ کیے ہیں وہ جہنم میں تو ڈال دیے جائیں گے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا حق دے دیا جائے گا۔ ادروائز ایسے گناہ بھی ہیں کہ جہنم میں گئے تو نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان دل میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نکال لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اذان کے بعد والا جو درود ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اذان کا جواب دینے کے بعد ہمیں وہ درود پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود دے دیا ہے، جب مانگا تھا جب ہی دے دیا تھا۔ جو اس مقام محمود کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، وہ شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہو گئی شفاعت، یہ وسیلہ ہو گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ بنیں گے، یہ ہمیں دعا کر دیے۔ دوسرے یہ ہے کہ وسیلہ قرآن ہے ہمارا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے۔ قرآن ہمیں ملا کس کے وسیلے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو صرف مل گیا ہے تو رکھ لینا ہے اور پھر کام ہو جائے گا؟ تو نہیں۔ جس کے وسیلے سے جو چیز ملی ہے اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، فرمانبرداری بھی کرنی ہے، تو یہ قرآن ہمارے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ بن جائے گا، جس کو لانے میں وسیلہ بنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا کہ یہ قرآن مجھ تک پہنچ جائے۔ ایک وسیلہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں قرآن پر عمل کرتی ہوں، پڑھتی ہوں، عمل کرتی ہوں، تو میں اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤں گی جب اللہ سے دعا کروں گی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، خاص طور سے دنیاوی چیزیں،
ہم مانگنا شروع ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم جب ان کا نام لیں گے تو ہماری دعا سن لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ ان چیزوں میں بالکل نہیں بنانا ہے۔ اگر دنیاوی چیزوں کو وسیلہ دنیاوی چیز کے لیے وسیلہ بنانا ہے کہ میں کہوں بنگلہ چاہیے، گاڑی چاہیے، میرے بچوں کے رشتے ہو جائیں، میرے بچے نیک ہو جائیں، میرے بچے ترقی پا جائیں، میں ایسی ہو جاؤں، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، تو میں آپ ساسن کو وسیلہ نہیں بنا سکتی۔ وہ دنیاوی چیزوں کے لیے وسیلہ نہیں ہے، وہ صرف وسیلہ ہے جنت کے لیے۔ ہاں اگر مجھے کوئی اپنی دعائیں قبول کروانی ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مجھے حکم دیا ہے نیکی کرنے کا، اور میں صرف اس کی خاطر ہی کرتی ہوں، تو میں جب دعا مانگوں گی تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے صرف تیری خاطر خلوص کے ساتھ فلاں شخص کو معاف کیا، میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں نیکی کی، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا، میں نے کبھی کسی کو کھانا کھلایا، میں نے یہ کیا، لیکن صرف تیری خاطر، کیونکہ یہ تیرا حکم تھا، تو میری یہ دعا قبول کر لے۔ ایک بات اہم اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپشن نہیں دینا ہے کہ جی میں نے یہ نیکی کی تھی، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو میری دعا کو قبول کر لے۔ اگر نہیں کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم آپشن نہیں دے سکتے، بلکہ ہم ٹھوک بجا کے کہیں گے کہ میں نے یہ تیری خاطر، کیونکہ میں کوئی بھی کام کرتی ہوں، فرائض کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں کوئی بھی حقوق العباد میں سے کوئی اچھا کام کرتی ہوں تو وہ نیکی ہے، اور میں صرف اللہ ہی کی خاطر کرتی ہوں۔ کوئی اپنے لیے ایسے بے وجہ اپنا پیسہ نہیں خرچ کرتا، کسی کے لیے اپنا پیسہ نہیں خرچ کرتا، اپنی جان نہیں خرچ کرتا، اپنی محنت نہیں خرچ کرتا، اپنا ٹائم نہیں برباد کرتا۔ تو ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں خواہش چھوڑی تیری خاطر، میں نے فلاں گناہ چھوڑا تیرے خوف سے، صرف تیرے لیے، تو میری اس نیکی کو قبول فرما کر اور میرا یہ کام کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا قصہ بھی آتا ہے جو ویسے تو بہت لمبا ہے، لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مختصر سی بات بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے۔ میں کہیں بھی ہوں، اللہ کہیں بھی بیٹھ کے دعا کروں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنتا ہے۔ 3 آدمیوں کا قصہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں سفر پہ، رات ہونے لگی تو وہ ایک جو کھلے منہ کا غار ہوتا ہے اس میں بیٹھ گئے، اور ان کا رات گزار لیں، اس کے بعد صبح چلے جائیں گے، آگے سفر کر لیں گے۔ تینوں دوست تھے، وہ بیٹھ گئے۔ رات کے وقت وہ جب بیٹھ گئے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر بڑا سا آیا، اور کھلا منہ کا غار تھا جو سامنے سے کھلا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ آ کے ٹک گیا، اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ دم گھٹنے لگا، اندھیرا ہو گیا، ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اب یہاں جو ہم بند ہو گئے ہیں، دور دور تک کسی انسان کا گزر نہیں ہے، ہم تو مر جائیں گے، اب ہم کیا کریں؟ تو تینوں نے ایک تجویز آپس میں طے کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک دعا کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں کہ اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کی میں دعا کا بتا دیتی ہوں، جو کافی لمبی ہو جائے گی بات، کہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صبح اپنی بکریاں لے کے نکلتا ہوں، ان کو چراتا ہوں، میرے گھر پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، میرے بیوی بچے اور میرے ماں باپ ہوتے ہیں جو میرا انتظار کرتے ہیں کہ میں بکریوں کو چرا کے لاؤں گا، اور پھر ان کا دودھ دھوؤں گا، اور پھر پلاؤں گا ان کو، تو وہ سوئیں گے۔ گھر واپس آتا ہے، بکریوں کا دودھ نکالتا ہے ایک گلاس میں، رات ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات ہو جاتی ہے تو ماں باپ بوڑھے کمزوری کی وجہ سے سو جاتے ہیں، تو وہ گلاس بھر کے آتا ہے، ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہوتا، کہتا ہے امی ابا دودھ پی لیں۔ کہتا ہے خدا کی قسم میرے بچے بھوک سے بل بلا رہے ہوتے ہیں اور میری ٹانگوں میں لپٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کر لے، کیونکہ یہ تیرا حکم ہے، میری اس نیکی کو قبول کر کے اس پتھر کو ہٹا دیں۔ پتھر تھوڑا سا سرک جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ دونوں بھی دعا کرتے ہیں، ایک ایک اپنی نیکی بتاتے ہیں، اس نیکی کو وسیلہ بناتے ہیں، اور وہ پتھر پہاڑ کے منہ پہ سے پورا ہٹ جاتا ہے۔ جب ایک انسان کا بھروسہ اللہ پہ اتنا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میرے پاس آنے کے لیے کسی کو وکیل نہ بناؤ،
اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جو دنیا میں پریشانیاں ہیں، جو چاہیے ہے، جو حاجات ہیں، وہ ہم کس سے کہیں گے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی سے کہیں گے نا. تو اس میں وسیلہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو وسیلہ صرف اپنی نیکیوں کو بنایا جاتا ہے. جو بھی نیکی کرتے ہیں آپ اس کو نیکی کو وسیلہ بنائیں. اور قرآن جنت میں جانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جانے کا وہ وسیلہ اس وقت بنیں گے جب قیامت کا دن ہوگا. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وسیلہ نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہے اور اس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور جب اپنی دعاؤں میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ دعا ہماری قبول ہو جائے تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور آل بیت کے صدقے سے یا آپ کے وسیلے سے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمیں کسی قسم کی، میں لفظ نہیں بولنا چاہتی ہوں، ہمیں کسی قسم کی محبت کا یا کسی ان کی اللہ کی کمزوری تو کوئی بھی نہیں ہے نا. یہ تو انسان کی کمزوری ہوتی ہے نا کہ اس کو بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کا واسطہ دیتے ہیں اگر کوئی بات پوری کرانی ہوتی. اللہ کو نہیں دینا ہے، اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے. ہاں محبوب ضرور ہے، لیکن دنیاوی چیزیں کیونکہ ہمارے نزدیک بہت اہم ہے، لیکن دین کے حساب سے دنیاوی چیزیں اہم نہیں ہیں. تو اس کے لیے اتنی شدت اختیار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا یہ غلط ہو جاتا ہے. تو لہذا اب جب بھی دعا کریں تو نیکیوں کو وسیلہ بنائیں. چاہے کوئی بھی دعا کریں جو جائز ہو اس کے لیے اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنائیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ وسیلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وسیلہ اصل میں ہے کیا. وسیلہ اصل میں شفاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے، جنت میں جانے کے لیے. اور دنیاوی حاجات کے لیے اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر میں نے ایسا کیا، میں نے رک گئی، میں نے کر لیا، میں نے فلاں سے جو ہے وہ معافی مانگ لی، میں نے فلاں کی مدد کر دی. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے کیونکہ یہ اس کا حکم ہے کرنے کا، تو وہ قبول کرتا ہے اور خوش ہو کے آپ کو دیتا ہے. ویسے جس طرح سے دعا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرے اور اس کی تعریف کرے تو آپ کی دعائیں قبول ہوگی. دعا کا انشاءاللہ تعالیٰ آگے پورا طریقہ آئے گا. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں. جمہور مفسرین نے لکھا کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی اور دنیوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں. امام غزالی نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس طرح کی ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامات ہیں جیسے رکوع اور سجدہ. اب ان ساری عبادات میں جو بتائی گئی ہیں اس میں باقی چیزیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں. اہم کیا ہے؟ نظر اور منت. نظر اور منت کے لیے بھی ہمارے جو ویوز ہیں وہ بہت غلط ہیں. نظر بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے اور اللہ ہی کی مانگنی ہے، اور منت بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے. دونوں جائز ہیں مگر صرف اللہ سے، اور کوئی اس کا حقدار نہیں کیونکہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے. جو بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. جیسے کہ لوگ، میں ایک کھلے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے کہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے مزاروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، مزاروں پہ کھانا کھلواتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو کسی بھی بڑے بزرگ کا، ہمارے ہاں ہمیں فالو کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. ہم نے ان دونوں کو چھوڑ کے ہم نیچے آ گئے، اولیاء کرام، بزرگان دین، ہم ان کے ماننے والے زیادہ ہو گئے، جبکہ وہ اللہ کے ماننے والے اور بہت شرک سے دور رہنے والے لوگ تھے، مگر ہم نے ان کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. ہم منتیں مزاروں پہ ہی جا کے مانتے ہیں، ہم اللہ سے تو مانگتے ہی نہیں ہیں منت. ہم نظر مزاروں پہ جا کے مانتے ہیں، یا پھر ہم
وہ بادام کی کھیر کی نیاز مان لیتے ہیں، یا پھر ہم کنڈوں کی نیاز مان لیتے ہیں کہ لڑکوں کی زندگی لمبی ہو، ان کی نوکریاں لگی رہیں تو کنڈے پکانا شروع کر دیتے ہیں، یا ہمارے ہاں شب برات پہ حلوے. کس کی نظریں ہیں یہ، کس کی منتیں ہیں؟ اللہ کی تو نہیں ہے. اللہ نے تو کھانا دوسروں کو کھلانے کا حکم دیا ہے کہ اگر ایک کھجور ہے اور تمہارے پاس کوئی سائل آ گیا ہے تو اس میں سے آدھی توڑ کے اس کو دے دو، اس کو حکم ہے. جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں وہ ولی ہیں اور بزرگ ہیں، آپ ان سے دعا تو ضرور کرا سکتے ہیں. زندہ انسان سے آپ دعا ضرور کرا سکتے ہو، اور اس کے لیے بزرگ اور ولی ہونا ضرورت ہے. آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کسی سے بھی درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے؟ کسی بھی مزار پہ جا کر دعا کرنا، منت ماننا، یا کسی قسم کی نیاز دلانا، یا جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ دیگ چڑھاتے ہیں وہاں جا کے مزار پہ، یا کھانا کھلواتے ہیں، کسی بھی انسان کی حیثیت کے حساب سے اگر کھانا کھلایا جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے. اللہ کے نام کا کھانا کھلانا ہے نا، تو غریب بستیاں کم نہیں ہیں، غریب لوگ کم نہیں ہیں. اور غریب ہی ضروری نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھانا کھلانا بھی صدقے میں چلا جاتا ہے. شوہر کی طرف سے، بیوی کی طرف سے اپنے گھر میں اچھا کھانا کھلانا، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو کھلانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ صدقے میں شمار ہے نہیں، شمار کیا جاتا ہے. تو اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ نظر کیا مانی جاتی ہے، منت کیسی ہوتی ہے، اور اس کو فوری پورا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے. نظر ماننا اور منت ماننا یہ یاد رکھی گئی ایک دفعہ کے لیے ہوتا ہے. ایک دفعہ سے مراد جیسے میں نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 4 نفل پڑھوں گی، یہ میں نے منت مانی ہے. منت مانی تو میں نے جب میرا کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، جو کہ 90% اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے کام دعائیں قبول کرتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں. جب وہ ہو گیا تو میں نے 4 نفل فوری ادا کر لیے، کیونکہ اللہ نے میرا فوری کام کیا تھا تو میں اس منت کو پورا کر دوں. میں چاہے 1 روزہ مانوں، 2 روزے مانوں، چاہے میں نفل مانوں، چاہے میں 10 لوگوں کو کھانا کھلانے کا مانوں، چاہے میں یہ کہوں کہ میں مسجد میں ایک قرآن مجید رکھوا دوں گی، جو بھی نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہیں میں پانی کا نل لگوا دوں گی، تو وہ جائز ہے اور اس کو پورا کرنا فوراً جائز ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ میں داتا دربار پہ دیکھ چڑھاؤں گی، یا میں یہ کہوں کہ میں فلاں سندھ میں بہت مزار ہیں، میں فلاں مزار پہ جا کے مگرمچھوں کو گوشت کھلاؤں گی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ منتیں شرک ہے. نظر جو ہے اس میں بھی کوئی چیز اپنی دینی ہی ہوتی ہے کہ میں فلاں چیز دے دوں گی، میں فلاں چیز، یہ ایک ہی لفظ کی 2 ہیں، نظر اور منت. یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں. ہم تو اپنے مردوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، کی طرف سے کھانا کھلاتے ہیں، وہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. لوگ کہیں گے نا ہم تو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے نام کا تو کھلاتے ہیں. تو ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے کھانا نہیں کھلاتے ہیں، ہم ان کی طرف سے کھانا کھلاتے ہیں. کیا مطلب کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ کھلا بھی رہا ہوتا ہے، پلا بھی رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. وہ کیسے کھلائے، کیسے پلائے، تو وہاں کی اس کی مشکلات، اس کی جو مشکل منزلیں ہیں وہ کیسے جو ہے وہ ختم ہوں گی، یا وہ اس کے درجات کیسے بلند ہوں گے. تو اولاد، بہن بھائی یہ کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے کھانا کھلاتے ہیں، ان کی طرف سے نیکی کرتے ہیں. ہم اپنا جو قرآن پڑھ کے سارے ثواب کرتے ہیں خود سے، وہ قرآن کیونکہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے بندہ، تو وہ قرآن میں ہدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ یا اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ہدیہ بھیجتی ہوں، یعنی نیکیاں بھیجتی ہوں. قرآن کے الفاظ نہیں بھیجتی. قرآن ایصال ثواب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ نیکی ہے میری. ایک لفظ پہ 10 نیکی مجھے ملی ہیں، تو سوچیں 1000 2000 نیکیاں میں نے بھیج دی اپنے رشتہ داروں کو اور ماں باپ کو. اب اس نیکی کی وجہ سے ان کے درجے بلند ہوں گے. تو سمجھنے کی بات کیا ہے، ان چیزوں میں فرق ہے. نظر میں، منت میں، ایصال ثواب میں صحیح طریقے سے کرنا ہے. قربانی کرنی ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، اپنے ماں باپ
کو قربانی کا میں وہ ثواب پہنچا رہی ہوں، میں ان کی طرف سے کر رہی ہوں، کیونکہ وہ اب قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سب کرتے ہیں، انہوں نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک حصہ اگر اپنے نبی کی طرف سے کر دیں گے تو یہ سب شفاعت کے ذریعے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے بہت ساری نیکیاں آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن نظر اور منت، یعنی کوئی کھانا ماننا ہے، کوئی روزہ منت ماننی ہے، کوئی آپ نے کسی جگہ اچھی جگہ پہ پیسے لگانا ہے، کسی کی آپ نے کفالت کرنی ہے، تو آپ منت مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا کروں گی۔ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، جس وقت منت پوری ہو گئی اور میں نے وہ کام کر دیا جو میں نے مانا تھا۔ ہمارے ہاں جس قسم کی نظر و نیاز ہیں وہ جو بند جاتی ہیں، گراہ لگا دیتے ہیں، اب ہر سال کرنی ہے، چاہے پیسہ ہے یا نہیں ہے، چاہے محنت کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے، ادھار لے کے، قرض لے کے، چیزوں کو بیچ کے اپنی نیازوں کو ضرور کرتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ربیع الاول آتا ہے اور ان کی پیدائش اور اس کو جو منایا جاتا ہے، اس میں بھی جو دیگے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نیاز دیتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہمیں کسی بھی دن، ہمیں کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھانا کھلانے میں کوئی منع نہیں ہے کہ میں آپ کی طرف سے کھانا کھلاؤں، میں آپ کی طرف سے جو ہے پانی پلاؤں، میں آپ کی طرف سے کسی مسجد میں کچھ لگا دوں۔ آپ کو تو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ تو مقام محمود پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کرنے سے میرے درجات بلند ہوں گے، میری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود کے ذریعے اور نیکیوں کے ذریعے تو اپنی امت کو پہچانیں گے، وضو کے ذریعے تو اپنی امت کو پہچانیں گے، تو شفاعت کے لیے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس بات کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ نیکیاں کیا ہیں۔ آخر 3 آیتیں جن میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین ہے، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ ان تینوں آیات میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ تکمیل الدرایا کی تفسیر درج الہدایہ، یہاں پہلی بات قابل غور ہے کہ یہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس وقت میں اس میں تعلیم فرمائی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عامہ مومنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اس کے مامور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کی ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے۔ اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس سے سوال مذکور کے علاوہ ان تمام اشکالات کا بھی جواب معلوم ہو جائے گا جو مفہوم ہدایت کے متعلق قرآن کریم کے بہت سے مقامات میں عموماً پیش آتے ہیں، اور ہدایت کی حقیقت سے ناآشنا قرآن کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد اور اختلاف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ ہدایت کے اصلی معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا اور ہدایت کرنا۔ حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے جس کے مختلف درجات ہیں۔ اب اس کے ہدایت کے درجات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آج کا جو ہے وہ کافی لمبا ہو گیا ہے، تو آپ لوگوں کے ٹائم کے حساب سے کیا آپ دلجوئی کے ساتھ سن لیں، میں اس سے آگے کا جو ہے کیونکہ تھوڑا تفصیل طلب ہے تو انشاءاللہ تعالی کل بیان کروں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔